السلام علیکم جی، میری تمام احباب سے گزارش ہے، جتنا آپ اس موضوع پر فروعی دلائل کی طرف جائیں گے آپ پھنستے جائیں گے۔ یہ جماعت ایک بہت بڑی گمراہ جماعت ہے، اس کا فتنہ بڑا سنگین ہے، اس کو اصول سے پکڑیے، کس نے کیا لکھا کیا نہ لکھا یہ معیار بنائیں گے تو دیکھیے، ایک تو سب نے ایک طرح کا نہیں لکھا، پھر لکھنے والے سارے کوئی پختہ علماء نہیں تھے، پھر ہر ایک کے اندر اس طرح کی کلیئرٹی، اس طرح کی جرأت، اس طرح حق بیانی کا جذبہ نہیں تھا۔ تو آپ اگر لوگوں کی کاوشوں کو معیار بنا کر بات کرنا شروع کریں گے نا جی، اور اداروں اور مدارس اور علماء اور فتوے اور اکابر کس نے کیا لکھا کیا نہ لکھا، تو تبلیغی جماعت کے معتقدین اور عیار قسم کے معتقدین وہ آپ کو پھنساتے جائیں گے۔ ان سے اصولی بات کیجیے، ان سے کہیے جی اس کام پر آؤ، اپنے کام کا جائزہ پیش کرو، ہمیں خود بتاؤ کیا یہ نبیوں والا کام ہے؟ اگر نبیوں والا کام ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر یہ نبیوں والا کام ہے تو مولوی الیاس نے 50 سال سے زائد عمر کا ہو کر یا اس کے قریب قریب پہنچ کر کیوں شروع کیا؟ تو کیا اس سے پہلے کی عمر میں مولوی الیاس گمراہ تھا؟ اور اگر مولوی الیاس خود اپنی پچھلی زندگی میں گمراہ تھا تو پچھلی صدیوں کی امت کا کیا حال ہوگا؟ پھر کیا مولوی الیاس کی دعوت کو سب نے قبول کیا؟ اور کیا اس کو نبیوں والا کام کہنا کسی دلیل سے ثابت ہے؟ یہ جو کہتے ہیں ہماری طرح چلنا پھرنا، جماعتوں میں آنا جانا یہ نبیوں والا کام ہے، ان کی گردن یہاں سے پکڑیے، ان سے اصولی بحث کیجیے، ان سے کہیے جی آپ کہتے ہیں یہ صحابہ والا کام ہے، تو کیا خود صحابہ بھی ایسا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ کیا کسی صحابی کی زندگی سے یہ چلے 4 مہینے کی ترتیب ثابت ہے؟ صحابہ تو یا مجاہد تھے یا شہید تھے یا غازی تھے، ان کی طرح یہ جماعتوں میں جا کر روٹیاں پھانکنے والے اور کھایا پیا ہگا موتس ہو گئے اور اگلے دن پھر کسی ٹھنڈی مسجد میں جا کے بیٹھ گئے۔ جتنا آپ ان سے فروعی مسائل میں گفتگو کریں گے، ہاں جی مولوی الیاس کون تھا، ہاں جی مولوی سعد اصل ہے یا دوسرا گروپ اصل ہے، یہ سچے ہیں وہ سچے ہیں، دیوبند کون تھا یہ کون تھا، تو دیوبند کو معیار بنائیں گے تو بھی مارے جائیں گے آپ سب، اگر آپ مولویوں کو معیار بنائیں گے تو بھی مارے جائیں گے۔ خلیل احمد، رشید احمد، قاسم نانوتوی، بھائی یہ سارے میری طرح انسان تھے، ان میں سے کس نے کتنے وزن کی بات کی، اگر لوگوں کو معیار بنائیں گے تو دین اسلام کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ دیکھیں علماء نے صاف لکھا ہے، رجال کو بھی دین پر پیش کیا جائے گا، لوگوں کی باتوں کو حجت نہیں بنایا جائے گا، بلکہ ہر ایک کی بات کو، قول کو، فعل کو قرآن اور حدیث پر پیش کر کے پھر دیکھا جائے گا غلط ہے یا صحیح ہے۔ آپ ان سے قرآن حدیث پر آئیں، مر جائیں گے مر جائیں گے مر جائیں گے مر جائیں گے، زہر کا پیالہ پی جائے گا، ایک ایک تبلیغی زہر کا پیالہ پی جائیں گے، قرآن حدیث سے بات نہیں کریں گے۔ بات کریں گے جی جب کام شروع ہوا اتنے اتنے مولوی تھے، اتنے اتنے بزرگ تھے، کوئی نہیں بولا، فلاں نہیں بولا، فلاں چپ رہا، فلاں دیکھ کے خوش ہوا، فلاں ساتھ چلتا رہا۔ میرے بھائیوں، کسی کا قول اور فعل حجت ہو وہ شخصیات قرون اولیٰ میں ہوتی تھی۔ ائمہ اربعہ بھی اس بات کی تصریح کر گئے تھے کہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں نہیں ہے کہ ہمارا قول یا ہمارا فعل حجت ہو، حجت قرآن اور حدیث ہوگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ جیسا بزرگ اگر یہ بات کہتا ہے میری بات اگر قرآن حدیث کے مطابق نہیں تو دیوار پہ دے مارو، وہ ہم نے تو اپنے ہندوستان کے غلام، ہندوستان کے بزرگوں کو یوں بنا رکھا ہے کہ یہ تو صحابہ سے بھی بڑی کوئی چیز ہے۔ جتنے یہ اکابر اور بزرگ ٹائپ چیزیں ہیں، ان میں سے جس کی بات بھی قرآن حدیث کے خلاف ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی طرح دیوار میں دے ماریے۔ جب تک آپ ان بزرگوں کے نام پر کھیل کھیلتے رہیں گے آپ حق کو حق ثابت نہیں کر سکیں گے، حق کو حق کہہ بھی نہیں سکیں گے، باطل کو باطل ثابت بھی نہیں کر سکیں گے، باطل کو باطل کہہ بھی نہیں سکیں گے۔ ایک ہی حل ہے، جو جہاں جو کہتا ہے، جو جہاں جو کہتا ہے، کہیے آ جائیے بھائی، یہ رہا قرآن، یہ رہی حدیث، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ اور یہ تو جمعہ 4 دن پہلے کے علماء ہیں۔ امام شافعی جو 150 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، بظاہر 150 ہجری یا جو بھی دوسری صدی ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو تاریخ کی وفات ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کا وہی تاریخ ولادت ہے، صحابہ کا دور تھوڑا پہلے گزرا ہے۔
تابعین تو بے شمار ابھی موجود تھے. وہ امام شافعی یہ فرما رہے ہیں لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. اور اسناد سے مراد یہ تھی کہ رسول اللہ تک بات پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی. تو امام شافعی کیا فرماتے ہیں اگر اسناد نہ ہوتی جس کا جو جی چاہتا کہہ دیتا. وہ امام شافعی اپنے زمانے کے لوگوں کو یہ نہیں کہہ رہے کہ بزرگوں نے کیا کہا ہے, اکابر کس طرف ہیں, میرے بڑے کیا کہتے ہیں, اس کے استاد کیا کہتے ہیں, بغداد کا مدرسہ بڑا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں, کوفہ والے بڑے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں. نہیں, انہوں نے ایک بات کہی, ہمیں سند چاہیے. کہنے والا آسمان سے پر کھڑا ہو کے بول رہا ہو نا, فضا میں لٹک کے بول رہا ہو, ہمیں سند چاہیے. تو امام شافعی کیا فرماتے ہیں جو بات ہے سند بیان کیجیے. کیا رسول اللہ تک جاتی ہے, کیا رسول کا ارشاد ہے. خلاصہ یہ ہے, امام شافعی خود فرماتے ہیں, ان کی بات کا 100% خلاصہ یہ ہے, قرآن اور حدیث جس بات کی تائید کے پیچھے نہ ہوں وہ بات نہ سننے کے لائق ہے, نہ عمل کرنے کے لائق ہے, نہ تسلیم کرنے کے لائق ہے. آپ کن جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں, اس نے کہا, اس نے کہا, اس نے کہا, یہ کہا. سیدھی سیدھی بات ہے, قرآن حدیث پر آئیے. ان سے کہیے قرآن حدیث سے دلیل چاہیے, اگر ہے تو پیش کیجیے. یہ زہر پی جائیں گے, یہ نیلا تھوتھا کھا جائیں گے, کبھی یہ قرآن حدیث پر نہیں آئیں گے. آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ہے تبلیغی جماعت کو 100 برس ہونے والے ہیں, آج تک ان کے نظام میں درس قرآن داخل نہیں ہوا. وہ قرآن تو ان کا پردہ چاک کرے گا, قرآن تو ان کے دجل اور فریب کو ننگا کرے گا, قرآن تو ان کی گمراہیوں کو آشکارا کرے گا, قرآن تو ان کی ایک ایک بے ایمانی اور خرافات کو واضح کرے گا. یہ اس سے بھاگتے ہیں. بھئی اس کی سیدھی سی بات ہے, فرض کیجیے ایک مسجد میں تبلیغی جماعت کے ایک ساتھی نے کھڑے ہو کے بیان کیا, اس نے پڑھ دی آیت انفروا خفافا وثقالا, ٹھیک ہے. پھر اس نے بعد میں کہا نکلو اللہ کے راستے میں ہلکے ہو یا بھاری ہو. پبلک تو یہ سمجھے گی نا یہ آیت اس کام کے بارے میں, یہ جو یہ کرتے پھر رہے ہیں. فرض کیجئے اس کے فوراً بعد درس قرآن ہو جاتا ہے اور کوئی مستند اور جید عالم بیٹھا ہے, وہ اسی آیت کے پورے تناظر کو بیان کرتا ہے, سیاق کو بیان کرتا ہے, سباق کو بیان کرتا ہے. ایک تو پوری آیت ہی نہیں پڑھتے, اس آیت کو بھی ادھورا پڑھتے ہیں. وہ پوری آیت پڑھتا ہے, پھر وہ بتاتا ہے یہ کب نازل ہوئی, کن پر نازل ہوئی, موقع کیا تھا, بات کیا تھی, اللہ کے رسول نے اس بات کے نازل ہونے کے بعد سمجھا کیا, کیا کیا. یہ تو یوں آیت سناتے ہیں جیسے یہ مولوی الیاس پہ اتری تھی اور اس نے سمجھ کے بتایا کہ چلے 4 مہینے لگانا ہی انفروا خفافا وثقالا ہے. تو جب وہ عالم بتائے گا, اور اب سب سے بڑی بات یہ ہے, حیرانی اس بات پر ہوتی ہے, اور جس ذات مقدسہ پر یہ آیت نازل ہوئی اس نے کیا سمجھا. کیا اس نے بھی چلے 4 مہینے کی جماعتیں بنا کے نکالی؟ اس نے سب کے ہاتھوں میں تلواریں تھمائیں, کسی کو حنین میں لے گیا تو کسی کو تبوک میں لے گیا, کسی کو بدر میں لے گیا تو کسی کو احد میں لے گیا, کسی کو خندق میں لے گیا, کسی کو بدر صغرا میں, کسی کو غزوہ سویق میں لے گیا, کسی کو غزوہ مریسی میں لے گیا, کسی کو ذات الربیع میں لے گیا, اور کسی کو رال اور زکوان پر حملہ کرنے کے لیے لے گیا, کہیں شب خون مارنے کے لیے لے گیا. یہ آیت تو جس پر نازل ہوئی اس نے تو کمر سیدھی کر کے کبھی دیکھی نہیں تھی, وہ تو کفار کے پیچھے پیچھے تھا. قریظہ سے فارغ ہوا تو خیبر میں پہنچ گیا, خیبر سے فارغ ہوا تو وہاں پہنچ گیا. اور یہ اس آیت کا مطلب یوں بیان کرتے ہیں جیسے آیت اتری, کسی کے پلے نہیں پڑی, سمجھ صرف مولوی الیاس کو آئی اور اس نے بتایا یوں کر کے تبلیغی جماعت میں نکل جاؤ. تو آپ یہ بتائیے اگر بعد میں درس قرآن نہ ہو اور ان کے کسی مبلغ نے کھڑے ہو کر یہ آیت پڑھی اور یہ مطلب بیان کیا, وہ بیچارے تو یہی سمجھ کے اٹھ کے چلے جائیں گے نا کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی اور کرنا کیا ہے, رائیونڈ پہنچو, نظام الدین پہنچو, چلے لگاؤ, 4 مہینے لگاؤ اور تبلیغی جماعت میں مٹر گشتیاں کرو, آوارگیاں کرو, لفنگیاں کرو, لفنٹریاں کرو. اور اگر فوراً بعد درس قرآن ہو جائے, یا چلو بلا ناغہ درس قرآن ہو کسی جگہ, ایک ہی مسجد میں تبلیغی کام بھی ہو رہا ہو, درس قرآن بھی ہو رہا ہو, بالآخر ایک وقت آئے گا جب تبلیغی جماعت کے مفروضے, ان کے بیان کردہ دجلیات, ان کے بیان کردہ کفریات, ان کی بیان کردہ گمراہیاں اور درس قرآن میں قرآن کریم کے الفاظ, قرآن کی آیات, اس کا منطوق, اس کا مطلب, اس کا سیاق و سباق, شان نزول, وہ ان کی گمراہیوں سے ٹکرائے گا. لوگوں کے ذہنوں میں ضرور سوال پیدا ہوگا, یار یہ جو ہمیں سناتے ہیں وہ کیا تھا, قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. تو ان دجالوں نے, ان بے ایمانوں نے, ان قرآن حدیث کے سارقین نے, ان دین کے مارقین نے, ان ڈاکون لٹیروں نے یہ حل نکالا کہ قرآن کو اپنے پورے مشن سے باہر نکال دو. وہ فضائل کی موٹی موٹی کتابیں جو غیر مستند اور انتہائی واہی تباہی باتوں سے لتھڑی اور معمور ہیں, اس کو پکڑا کے تھما دیا. بھی قرآن کو پلٹ کے کبھی نہیں دیکھنا, ان کتابوں میں بوڑھے ہو جاؤ, مر جاؤ, قبروں میں اتر جاؤ. آج تک تبلیغی جماعت نے ان کتابوں کا پیچھا نہیں چھوڑا. آپ ان سے کہیے, میں چیلنج کرتا ہوں,
نظام الدین دہلی میں کسی ایک دن ممبر پر، کسی بھی ایک دن ممبر پر درس قرآن کروا کے دکھا دیجیے. اور یوں درس قرآن نہ ہو کہ جی نحمد و نصلی، میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، دین میں چند بات، یہ دین ہے، کامیابی کا راستہ ہے، اس طرح نہیں. بلکہ ایک بندہ ہو صحیفہ قرآن کا پکڑے، اس کو ادب سے لے کر بیٹھے اور ساروں کو متوجہ کرے. اب میں قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھوں گا، یا ایک حصہ، یا ایک رکوع، یا ایک دو چار آیتیں، ایک مسئلہ پڑھوں گا، پھر اس کا میں پورا ایک مدلل نپا تلا ترجمہ کروں گا، اور اس کے بعد میں اس قرآن کے مطالب بیان کروں گا. اس طرز پر کسی ایک دن بھی تبلیغی جماعت روئے زمین کے 7 بر اعظموں میں پھیلے ہوئے ان کے مراکز، کسی ایک مرکز میں اس طرز پر ایک دفعہ بھی درس قرآن کروا کے دکھا دیجئے، میں مان جاؤں گا، میں تبلیغی جماعت میں چلنا شروع کر دوں گا. بھائی قرآن تو ان کے لیے موت کا پیغام ہے، قرآن تو ان کے لیے کھلی ننگی تلوار ہے، سارے میں مسلول ہے ان کے لیے. اور قرآن دیکھ کر تو یہ یوں بدکتے ہیں جیسے گدھے شیر کو دیکھ کے بدکتے ہیں، اور قرآن کو دیکھ کر تو یہ اپنے رستے بدلتے ہیں. کیا اس بات کی متواتر شکایات نہیں ملک کے طول و عرض سے، ہندوستان سے، پاکستان سے، دنیا بھر کے متعدد ممالک سے، کہ جہاں تبلیغی کام شروع ہو گیا درس قرآن کی چھٹی، اگر ہوتا ہے تو بند، نہیں ہوتا تو کبھی نہیں ہوگا. تو یہ قرآن سے بھاگتے ہیں. ان کو قرآن سے پکڑیے، ان کو حدیث سے پکڑیے، ان کو سیرت سے پکڑیے، ان کو فقہ سے پکڑیے، ان کو فقہ حنفی کے مسائل سے پکڑیے. یہ دیوبند کرتے ہیں، یہ دیوبند کو مانتے کہاں ہیں؟ دیوبند کے 20 اور ہزاروں مسائل ایسے ہیں، ان کے فتاوی دارالدیوبند میں لکھے ہیں، جن کی یہ کھلی نافرمانی کرتے ہیں، کھلی مخالفت کرتے ہیں. یہ مانتے کہاں ہیں؟ اور انہوں نے کسی عالم کو مانا ہے؟ وہ آج تک انہوں نے کبھی کسی عالم کو گھاس ڈالی ہے؟ مولوی یوسف لدھیانوی بیچارہ ساری زندگی ان کی تائیدیں کرتا کرتا مر گیا. ایک تبلیغی نے اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، اس کے ساتھ شدید بدتمیزی کی، وہ آپ کے مسائل کو اور ان کا حل میں لکھ کر مرا کہ میں اب تک یہ سمجھتا رہا یہ دین کے راستے پر ہیں، لیکن یہ تو گمراہ ہو گئے، ان میں تو یہ مبالغہ پایا جاتا ہے، فلاں 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 فلاں. تو دیکھیے، یہ آپ علماء کو اگر دلیل بنائیں گے تو علماء کا کیا اعتبار ہے؟ کبھی وہ ان کے موافق نظر آئیں گے، کبھی وہ ان کے مخالف نظر آئیں گے. ایک زمانے تک ان کے ساتھ نظر آئیں گے، ایک زمانے تک ان کے مخالف نظر آئیں گے. ان کے ساتھ چلنے والے اچھے علماء، کسی تبلیغی نے بدتمیزی کر دی، ان کے مخالف ہو جائیں گے. جب تک تبلیغ والے ان کا اکرام کرتے رہیں گے، یہ چپ کر کے چلتے رہیں گے. تو لوگوں کے اقوال کو، افعال کو، ترجیحات کو، اذواق کو، اشواق کو، تائیدات کو ہرگز بھی دلیل مت بنائیے. ہر ایک مسئلے کا آخری حل قرآن اور حدیث ہے. یہی پہلا حل ہے، یہی آخری حل ہے. قرآن پر آئیے، حدیث پر آئیے، فقہ پر آئیے، فقہ حنفی پر آئیے، اس کے مستند مسائل پر آئیے. مثلا یہ ہر حال میں نکلنا فرض کہتے ہیں، اور ہر حال میں تو اللہ نے حج پہ نہیں بلایا. اللہ بھی کہتا ہے پیسے ہوں تو آ جائیے، نہ ہوں تو رہنے دیجیے. ان کی سنیے. وہ ان کا ایک تبلیغی بزرگ ہے، چلو نام لیتے ہیں، میں 8 سال رائیونڈ پڑھا ہوں، میں ان کی ساری فریب کاریاں جانتا ہوں. ممبر پر بیٹھا وہ عبد الوہاب نام کا دنیا کا سب سے بڑا جاہل، وہ کہتے ہیں جی ہمارا لنگڑا بھی نکلے، ہمارا لولا بھی نکلے، ہمارا اندھا بھی نکلے، بچہ بھی نکلے، جوان بھی نکلے، عورت بھی نکلے، نواسا نواسی پوتا پوتی نکلے. وہ یہ باتیں ایک دفعہ نہیں لاکھوں مرتبہ کرتا تھا. میں نے 8 سال اس چھت کے نیچے گزارے ہیں. یہ خرافات اس سے میں نے ہزاروں مرتبہ سنی. اور جب بھی وہ بات کرتا تھا تو میں دوستوں کو جمع کر کے ایک بات کہتا تھا، دیکھا نا، ثابت ہو گیا نا کہ اللہ عالم الغیب ہے، وہ ما کان اور ما یکون کے علوم کو جانتا ہے. اللہ قیامت تک آنے والے ایک ایک بات سے باخبر ہے، وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے. آج سے 1 کروڑ برس بعد بھی دنیا باقی ہے نا اگر، تو 1 کروڑ برس بعد کے واقعات کو بھی جانتا ہے. میں کہ اللہ جل جلالہ کے علم میں تھا ایک دجال آئے گا جو لنگڑے کو بھی نکالے گا. اللہ نے لنگڑے کا نام لے کر قرآن میں لکھا ہے ولا علی الاعرج حرج. اور یہ تبلیغی جماعت میں نہ جانے کا حرج نہیں، جہاد میں اور جہاد میں نہ جانے پر لنگڑے کی گرفت نہیں ہے. اور تبلیغی جماعت کی مٹر گشتی کہاں، جہاد جان اور خون اور جناب اور خون کی ہولی کہاں، اور کہاں بندہ جان ہتھیلی پہ رکھ کر سر بکف ہو کر تلوار ہے، تیر ہے، بندوق ہے، توپ ہے، ٹینک ہے، لیکن نکلا ہوا ہے،
اور جان سینے ہتھیلی پہ رکھ کے دشمنوں سے لڑ رہا ہے. کسی لمحے بھی توپ کا گولا اس کے پرخچے اڑا سکتا ہے, اس کا سر تن سے جدا کر سکتا ہے. وہ دلیروں کی طرح لڑ رہا ہے. اس جیسے جہاد میں بھی اللہ نے کہا ہے کوئی لنگڑا ہے نہ جائے, کوئی حرج نہیں. اور ان کا کن ٹٹا عبدالوہاب کیا کہتا ہے, لنگڑا بھی جائے لیکن کہاں جائے, جہاد پہ نہیں, اس مٹر گشتی میں. کبھی سوات میں, بنیر میں, پرفضا مقاموں میں, لندن میں, امریکہ میں. تو میں نے کہا دیکھا نا, اللہ کہہ رہا ہے لنگڑا نہ بھی نکلے کوئی حرج نہیں, یہ کہہ رہا ہے لنگڑا بھی نکلے. تو قرآن ان کی باتوں کے خلاف ہو گیا, ان کی باتیں قرآن کے خلاف نکل آئیں. اندھا بھی نکلے. میں نے کہا لوگوں, اللہ نے اندھے کا نام لے کر کہا ہے ولا علی الاعمى حرج, اندھے پر کوئی حرج نہیں, وہ نہیں جاتا نہ جائے. یہ زندگی بھر اچھا گونگوں کی جماعت, لنگڑوں کی جماعت, اندھوں کی جماعت, کیا تماشا بنا رکھا ہے ان لوگوں نے. انہوں نے ایسے ایسے لوگوں پر ایسی ایسی چیزیں فرض کر رکھی ہیں جو قرآن فرض نہیں کرتا. شریعت میں ایسا کوئی اسلام کا حکم نہیں جس کو پورا کرتے ہوئے بندے کی جان لبوں پر آ جائے. اللہ نے خود فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, پوری شریعت کے احکام انسان کی ہمت, طاقت, وسعت اور اس کی بساط کو دیکھ کر مقرر کیے گئے. تو ان دجالوں سے, ان تبلیغی گمراہوں سے, ان بےایمانوں سے بات, ان بے دینوں اور گمراہوں سے بات کرنے کے لیے کبھی یہ رستہ مت ڈھونڈیے جی دیوبند کیا کہہ رہا ہے, سہارنپور کیا کہہ رہا ہے, فلاں حضرات کیا کہہ رہے ہیں, یہ حضرات کیا کہہ رہے ہیں. بھائی ٹھیک ہے, ان کے اکثری کام دین کے ہوں گے. میں نے خود سنی یہ بات کہ دارالعلوم دیوبند کے لوگ جب تک یہ آپس میں نہیں لڑے, یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اگر یہ سارا کام نبیوں والا ہے, اب مولوی صاحب کی پارٹی کہتی ہے اس کام کے اصل وارث ہم ہیں, اب سوال کھڑا ہو گیا, اب نبیوں کا اصل جینین پن پیک ڈبہ پیک کام کون سا ہے, اوریجنل کام کون سا ہے, سعد کے حامیوں کا یا شورا کے حامیوں کا. اب سعد کے حامی کہتے ہیں شورا والے غلط ہیں, ٹھیک ہے, اب دیوبند والے بتائیں نا ذرا. اور میں دیوبند سے بھی سوال کرتا ہوں, انہوں نے جب یہ آپس میں لڑ پڑے پابندی کیوں لگائی؟ کہو بھائی یہ بھی نبیوں والا کام ہے, وہ بھی نبیوں والا کام ہے, ہم تو نہیں روکیں گے. جب یہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے اندر کا ضمیر بھی جاگ اٹھا, انہوں نے بھی کہہ دیا جی غلط ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے, اور دونوں فریق پر پابندی. کیا دارالعلوم دیوبند میں طلبہ پر, سادانی اور شورائی دونوں طبقوں پر پابندی ہے یا نہیں؟ اور یہ بات اتنی منصر شعور پر ہے, تشت ازبام ہے, پبلک پر ہے, زبان زد خلائق ہے, کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. اچھا اس کی اگلی بات, اگر یہ کام نبیوں والا ہے تو خود میں نے دارالعلوم دیوبند کے ایک مفتی سے سنا کہ مولوی صاحب بڑے عرصے سے کچھ باتیں دین اور شریعت اور مسلمات اور متوارث عقائد سے ہٹ کے کر رہا ہے, لیکن ہم خاموشی سے دیکھتے رہے. 20 برس تک انتظار کیا, جب پانی سر سے گزر گیا تب ہم بھی بول پڑے. تو کیا گمراہوں کا 20 برس انتظار کیا جاتا ہے؟ کیا گمراہوں کو 20 برس کا ٹائم پیریڈ دیا جاتا ہے؟ کمال نہیں ہے جی. اسی دیوبند نے مودودیوں کو ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر گردن سے پکڑ لیا. انہی دیوبندیوں نے بریلویوں کو ایک لمحے کا موقع دیے بغیر وہیں ان کا ٹیٹوا دبوچ لیا. لیکن جب اپنے دیوبندی تبلیغی جماعت کی باری آئی تو 20 برس کے انتظار میں بیٹھ گئے. تو دیکھیں لوگوں کے اعمال کو حجت مت بنائیے. یہ تو کبھی کسی بات کو غلط کہنے میں 20 برس بھی لگا دیں گے. یہ تو ہو سکتا ہے 30 برس بھی نہ بولیں, اور ہو سکتا ہے اس لیے بھی نہ بولیں کہ مدارس چلتے ہی چندوں پر ہیں. اور تبلیغی جماعت نے ایک سازش کے تحت بر صغیر پاک و ہند کے متمول طبقے کو, اہل ثروت طبقے کو, دولت مند طبقے کو جھوٹی جنت دکھا کے تبلیغی کام میں لگا دیا. اب اکثر مدارس تبلیغی سیٹھ لوگوں کے چندوں پر چل رہے ہیں. اور مدارس کے لیے تو ویسے بھی ایک سوال کھڑا ہو گیا کہ ان بھونڈوں کو اور ان چھچھندروں کو ہم ہاتھ ڈالیں گے تو یہ ہمیں چندہ دینا بند کر دیں گے اور ہمارا کھانا پینا ختم ہو جائے گا. بھائی مدارس کو مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں, مدارس کے ذاتی عوائق بھی ہو سکتے ہیں, ان کے آزار بھی ہو سکتے ہیں. یہ فتویٰ بعض دینے میں بعض دفعہ گریز پا بھی ہو سکتے ہیں, یہ کسی بات میں توقف بھی کر سکتے ہیں. انسان ہیں, ان پر کوئی بھی حالت آ سکتی ہے. تو ان کی تائیدات کی طرف مت جائیے, ہمیں قرآن حدیث سے دلیل چاہیے. تو تبلیغی جماعت پر ایک ہی سوال کیجئے, تم جو بھی کہتے ہو, جو بھی کرتے ہو, ہمیں قرآن حدیث سے اس کی دلیل چاہیے. اور یہ تو اتنے جاہل قسم کے لوگ ہیں. پھر سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ مولوی الیاس کی اس تبلیغی جماعت نے ہر ان پڑھ آدمی کو وائز بنا دیا. جو اداکار توبہ کرتا ہے مبلغ بن جاتا ہے, جو کل کا کرکٹ کا کھلاڑی توبہ کرتا ہے جمعے پڑھاتا ہے,
جو پہلے ایکٹر تھا تبلیغ میں لگ گیا، اب وہ یوں درس دیتا ہے جیسے 25 سال کسی دارالفتہ میں گزارے ہیں۔ اس کے بعد وہ گمراہ آدمی جس کو کچھ بھی پتہ نہیں سوائے اس کے کہ پہلے وہ کرکٹ میں جوا کھیلتا تھا، حرام کھاتا تھا، عالمی معاہدے کر کے ملک اور قوم کی عزت بیچتا تھا، میچ فکسنگ کر کے جوئے کی رقم کھاتا تھا، تبلیغی جماعت میں لگ کے توبہ طائب ہو کے بس ہر وقت روتا رہتا ہے، یا اللہ جو حرام کمایا اس پر مجھے معاف کر دیجیے۔ وہ اپنے کمائے ہوئے حرام پر روتا رہتا ہے۔ چلو داڑھی رکھ لی، پگڑی رکھ لی، کپڑے پہن لیے، سلوار اونچی باندھنا شروع کر دی، تو کیا وہ فقیہ ملت بھی بن گیا؟ تو کیا اب وہ مفسر قرآن بھی بن گیا؟ تو کیا اب وہ مفکر اسلام بھی بن گیا؟ کیا اب وہ کھڑے ہو کر قرآن کریم کی، احادیث کی، سیرت کی منہ شگافیاں بیان کرے گا، نکتہ سنجیاں بیان کرے گا، اور قرآن کے جناب وہ رموز اور اسرار بتائے گا؟ کل بھی ڈنگر تھا، آج بھی ڈنگر ہے، کل بھی چٹا جاہل تھا، آج بھی چٹا جاہل ہے، سوائے اس کے کہ پہلے حرام کھاتا تھا، اب بظاہر ذرا توبہ کر لی ہے، پہلے رنڈیوں کے ساتھ ناچتا تھا، جوئے کھیلتا تھا، اب توبہ کر لی، ماشاءاللہ وہ جانے اور اس کا اللہ جانے۔ لیکن تبلیغی جماعت نے ظلم یہ کیا، ہر بدکار، عیار، مکار، سود خور، حرام خور، جوئے باز، گنڈا، لچا، لفنگا، ڈینگیا، لباڑیا، کپاڑیا، اس نے توبہ کی، تبلیغی جماعت میں پکڑ کے سروزہ لگایا، اس کے ہاتھ میں اسلام تھما دیتے، لے میاں اسلام کی کمان اب تیرے ہاتھ میں، یہ اسلام کی نیا اب تو چلائے گا، یہ رہے تیرے پتوار، عقل دوڑاتا جا، نبیوں پہ بات کر، صحابہ پہ بات کر، اسلام پہ بات کر، جو جی میں آتا بیان کر، تیرا اللہ نے سینہ کھول دیا ہے۔ ہر کنجر اور ڈنگر کو ان تبلیغیوں نے مبلغ بنا دیا۔ اب کتنے ایسے جاہل ہیں جن کو عطا پتہ بھی نہیں کہ بک کیا رہا ہوں، بکواس کیا کر رہا ہوں، میں کیا بکے جا رہا ہوں، میں منہ سے کیا ہانکتا جا رہا ہوں، میں کیا ہڑبونگ مار رہا ہوں، اور وہ علماء سے یوں چڑھ چڑھ کے باتیں کرے گا جیسے تو کیا جانتا ہے جو میں جانتا ہوں۔ تو تبلیغی جماعت نے سب سے بڑا ستم یہ کیا، ہر انگریزی پاس 12-13 جماعتیں پڑھا ہوا، جس کی زبان ذرا تیز ہو، جس کی زبان میں ذرا چربائی زیادہ ہو، چربی زیادہ ہو، چرب زبان ہو، عیار ہو، مکار ہو۔ یہ دیکھیں عالمی کرکٹر دنیا کو، کیا یہ جو کرکٹرز ہیں یہ کل تک انٹرنیشنل کمپنیوں کو چراتے تھے، ان کو داؤ پیچ کھیلتے تھے، پوری دنیا کو بیوقوف بناتے تھے۔ لوگ یوں اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوتے ہیں جیسے یہ پورے خلوص سے کھیل رہے ہیں، وہ پیچھے کروڑوں کے سودے کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ عیار، مکار، سمجھدار تو ہوتے ہیں، زبان تو چلانا آتی ہے، بولنا تو انہیں آتا ہے۔ تو ان عیاروں کو، گزشتہ حرام خوروں کو جب آپ دینی علوم کی وضاحت اور اس کی تشریح کا منصب سونپ دیں گے، کیا حشر ہوگا اسلام کا؟ تو پھر کس طرح کے جانور پیدا ہوں گے جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن کریم کی کسی آیت میں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے اس کو سمجھنے کے لیے کیا کیا حدود ہیں، قیود ہیں، علوم ہیں جو پڑھنے چاہیے، سمجھنے چاہیے، آتے ہونے چاہیے۔ اس ڈنگر کو ایک ہی زبان آتی ہے، دعوت یہ ہے، دعوت یہ ہے، دعوت یہ ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے۔ تو میری سب دوستوں سے گزارش ہے، ان کے داؤ میں مت آئیے، ان عیاروں اور مکاروں اور چرب زبان لوگوں کے ہاتھوں میں مت چڑھیے، ان سے سیدھی سیدھی اصولی اور بنیادی بات کیجیے کہ ہر وہ کام جو خیر القرون میں نہیں ہے ہمیں اس کے ثبوت کے شرعی دلائل چاہیے، نہیں تو وہ بدعت ہے، یا جس نوعیت کا وہ کام ہے اسی نوعیت کا اس کا حکم ہوگا۔ اگر وہ الہادی کام ہے تو الہاد کہلائے گا، زندگی کام ہے تو زندگا کہلائے گا، لوگوں کو ایمان سے ہی فارغ کر رہا ہے تو ارتداد کہلائے گا، اور اگر چھوٹی موٹی عبادات میں کوئی بےایمانی ڈنڈی ماری ہے تو بدعت کہلائے گا۔ تو آپ ان لوگوں سے اصولی بات کیجیے کہ قرآن اور کسی بات کے صحیح یا غلط کو ناپنے کا پیمانہ وہ اسناد ہے۔ ہمیں قرون اولیٰ تک اس کام کی سند چاہیے، ہمیں اس کام کے اس طرز کی جس پر قرآنی آیات کو چسپاں کیا جا رہا ہے، جس پر احادیث کو منطبق کیا جا رہا ہے، جس کو رسول اللہ کے دنیا میں تشریف لے آنے کا مصداق بتایا جا رہا ہے، جس کو اصحاب رسول نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنایا تھا، یہ باور کرایا جا رہا ہے۔ ہمیں اس کا ثبوت چاہیے، تو ثبوت ان کے پاس نہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیجئے، کوئی تبلیغی اس طرف کبھی نہیں آئے گا کہ ہم آپ کو قرآن اور حدیث سے اس کے دلائل دیتے ہیں۔ پھر جو دلیل دے رہا ہے اس سے پوچھئے، میاں کچھ آتا بھی ہے؟ جو قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی ہے اس کا مطلب بھی سمجھتے ہو، اور اس کا شان نزول بھی سمجھتے ہو، اس کا لب و لہجہ سمجھتے ہو، اس کے معانی مطالب سمجھتے ہو، یا جانوروں کی طرح جہاں سے سن لیا ہے
اور آگے ہانک دیا ہے۔ کیا علماء نے اس بات کی ممانعت نہیں لکھی کتب فقہ میں کہ عامی آدمی کو دلائل شرعیہ سننے کے بعد بیان کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دلائل کی باریکی کو نہیں سمجھتا، کیا پتہ کہنا کچھ چاہتا ہو کہہ کچھ بیٹھے۔ تو کیا عوام الناس کو اب دین کی تشریح اور توضیح کا منصب سونپ دیا جائے؟ ویسے مولوی لیاس نے تو یہ کر دکھایا۔ جو چوڑا چمار، جو بھنگی چرسی، جو جناب گڈیریاں بیچنے والا، جو کل کا کنڈکٹر، جو کل کا کریکٹر، جو کل کا اداکار، جو زناکار، جو بانڈ ناچنے والا، میراثی، حرام خور، سودی، توبہ کر لی ٹھیک ہے، توبہ اس کا اور اللہ کا ذاتی معاملہ ہے۔ ایک بندہ تبلیغی جماعت میں جاتا ہے، حرام کام چھوڑ دیتا ہے، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ اس نے توبہ کی ہے، حرام چھوڑا ہے، گزشتہ ناپاک زندگی کو وہ پاک کیا ہے، اس نے جو بھی آگے زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ اختیار کیا ہے، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر وہ دین کے میدان میں، قرآن کے میدان میں، حدیث کے میدان میں، مسائل کے میدان میں سینہ تان کر آئے گا تو اس کی پسلی توڑیں گے، اس کا منہ توڑیں گے، اس کو پکڑیں گے، اس کے قدم پکڑیں گے، اس کو اٹھا کے نیچے پٹکیں گے، اس کا وہیں تیا پانچا کریں گے۔ تیری اوقات کیا ہے کہ تو قرآن حدیث پہ بات کرے؟ اور تو کل کا ڈاکو، آج تو توبہ طائب ہوا، تو ڈاکے سے توبہ کی ہے، کیا تو قرآن کا ماہر بن گیا؟ تو کل کا زانی بدکار، تو نے زنا سے توبہ کی ہے، تو قرآن کا ماہر نہیں بنا۔ تو کل تک جوا کھیلتا تھا، تو نے جوئے سے توبہ کی ہے، تو قرآن کا ماہر نہیں بنا۔ ہم تمہیں یہ منصب نہیں دے سکتے کہ توبہ جوئے سے کی ہے اور تو اٹھ کے قرآن حدیث بیان کر رہا ہے۔ اس تبلیغی جماعت نے جتنا قرآن حدیث کا مذاق اڑایا ہے، اس تبلیغی جماعت نے جتنا قرآن حدیث کو بے وقت کیا ہے، پچھلی 14 صدیوں میں اتنی ظالم کوئی جماعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انتہائی گمراہ اور ظالم جماعت سے امت کی حفاظت فرمائے۔ میں آخری بار پھر دوست احباب سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس جماعت سے گفتگو کے دائرے کو سمیٹیے، جزیات میں مت پڑیے، ان کو اصل کی طرف لائیے۔ آجا میاں بنیادی باتیں کر، یہ مرک بھی نہیں کریں گے۔ اور ایک سوال ان کے سر پر ہمیشہ کرتے رہیے، بھائی تم لوگ درس قرآن کیوں نہیں دیتے؟ ہر بات بے بات ان سے پوچھیے، موقع بے موقع پوچھیے، بلا وجہ پوچھیے، بار بار پوچھیے، آغاز میں پوچھیے، درمیان میں پوچھیے، آخر میں پوچھیے، اتنا پوچھیے کہ یہ بھاگ جائے۔ ان سے پوچھیے تمہارے مراکز میں درس قرآن کیوں نہیں ہوتا؟ اور ہر تبلیغی چلہ 4 مہینے لگا کے آتا ہے۔ پہلے وہ لچا تھا، لفنگا تھا، بدماش تھا، جو بھی تھا، جب وہ توبہ طائب ہونے کے بعد اپنے گلی محلے مسجد میں واپس آ کر لوگوں کو باور کراتا ہے کہ پہلے میں ایک بدکماش آدمی تھا، لچا لفنگا اوباش آدمی تھا، اب میں دیندار بن گیا ہوں، اس کے لیے وہ کیا چیز پیش کرتا ہے؟ اب جی میں ایک فضائل اعمال نام کی کتاب ہے، میں اس کی تعلیم کرتا ہوں یا کراتا ہوں یا بیٹھتا ہوں یا سنتا ہوں یا اسی طرح ہم جناب کچھ تبلیغی گشت بھی بناتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو وہ یقین دلاتا ہے میں اپنی گزشتہ زندگی سے تائب ہو گیا ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ کوئی بھی تبلیغی پورے 100 سال کے اندر جب سے یہ تبلیغی جماعت بنی ہے، جو بھی توبہ طائب ہو کے آتا ہے، آج تک کسی کے دل میں یہ داعیہ ہم نے نہیں دیکھا کہ میری اصل کتاب تو قرآن ہے، پہلے میں جو بھی تھا، آج کے بعد میں قرآن پڑھوں گا بھی صحیح، قرآن سنوں گا بھی صحیح۔ وہ کسی عالم کے پاؤں میں گرتا ہوا نظر نہیں آتا، اپنے امام کی منتیں کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ مولوی صاحب کل تک ہم بہت بے حیا تھے، ہم بے شرم تھے، بے دین تھے، تارک صلاۃ تھے، قبائر کے مرتکب تھے، نہ جانے کن کن گناہوں میں لتھڑے ہوئے تھے، ہم تائب ہو چکے ہیں، ہمیں قرآن سنایا کیجیے۔ پورے 100 برس میں جب سے تبلیغی جماعت شروع ہوئی ہے، کوئی ایک آدمی اٹھ کر اپنی مسجد کی امام سے گزارش کی ہے ہمیں قرآن سنائیے؟ آخر تبلیغی جماعت میں جانے والا ہر چیز سے توبہ کر کے ان کے بنائے ہوئے دین کے ہر طرز پر چلتا ہے، قرآن کی طرف مائل کیوں نہیں ہوتا؟ اور اگر اس کی مسجد میں پہلے سے درس قرآن ہو رہا ہو تو وہ باقی سب ساتھیوں سمیت ان کو ترغیب کیوں نہیں دیتا؟ یار کبھی ہم بے دین تھے، گناہ گار تھے، آؤ اللہ کی کتاب سنتے ہیں۔ اگر کسی ساتھی کو اس کا تجربہ ہوا ہو وہ ضرور بتائے، پچھلے 100 برس میں بھی کیا تبلیغی جماعت کا یہ طرز اور یہ رویہ رہا ہے کہ جب بھی وہ جماعت میں جا کر لوٹتے ہیں تو درس قرآن پر بڑا زور دیتے ہیں،